In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की न्यू बुक यूनिट नंबर 4 टीम मून के पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 के साथ। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 के वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम्स, टेक्स्ट रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Word meanings and synonyms of paragraph number 1, 2 and 3. Number 1. Descended, उतरना। descend की past form है। descend का मतलब है उतरना। इसके synonym come down, incline, land. Number 2. Monumental, तारीखी, अहम, historic, significant, important, towering, expertise, महारत, skill, proficiency, knowledge, competency, determination, azam, willpower, fortitude, grit, seamstresses, दर्जने, women tailors, withstand, बचना, महफूज रहना, बर्दाश्त करना, survive, endure, resist, misplaced, गलत, improper, erroneous, inappropriate, spell, लाना, मौजब बनना, bring, imply, predict, disaster, तबाही, destruction, catastrophe, ruin, chaos, blend, इम्तजाज, अमेज़ा, mixture, amalgamation, meticulous, मुहतात, careful, precise, flawless, tapestry, आराइशी चीज, drapery, embroidery, flawlessly, बगैर गलती के, perfectly, immaculately, flawlessly, cargo, सामान, load, consignment, simulation, नकल, imitation, mock-up, insurmountable, नाकाबिल तस्खीर, insoluble, unbeatable, challenging, invincible, precision, दुरुस्तगी, accuracy, exactness, meticulousness। जी व्यूअर्स, पैराग्राफ नंबर 1 की टेक्स्ट रीडिंग, फ्रेज टू फ्रेज ट्रांसलेशन और फिर उसके बाद बा मुहावरा ट्रांसलेशन। टेक्स्ट रीडिंग, पैराग्राफ नंबर 1। In the summer of 1969, millions around the world held their breath as Neil Armstrong descended the ladder of the lunar module, becoming the first human to step onto the moon. His words, "That's one small step for man, one giant leap for mankind," echoed across televisions and radios, becoming a symbol of human achievement. But behind this monumental movement were not just the 3 astronauts aboard Apollo 11, but a vast hidden army of 400,000 people working together, each contributing their expertise, determination, and heart to one of the greatest feats in history. Viewers, phrase to phrase translation. In the summer of 1969, 1969 की गर्मियों में मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में लाखों लोगों ने हेल्ड देयर ब्रेथ, अपनी सांस रोक ली, एस नील आर्मस्ट्रॉन्ग डिसेंडेड द लैडर, यूं ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग सीढ़ी से नीचे उतरे, ऑफ द लूनर मॉड्यूल, चांद गाड़ी की, बिकमिंग द फर्स्ट ह्यूमन, पहला इंसान बनने के लिए, टू स्टेप ऑन टू द मून, चांद पर कदम रखने वाला। हिज वर्ड्स, उनके अल्फाज, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, ये इंसान के लिए एक छोटा कदम है, वन जॉइंट लीप फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के लिए एक बड़ी जस्त छलांग,
echoed across televisions and radios, टेलीविजनों और रेडियो पर गूंज गए, becoming a symbol of human achievement, इंसानी कामयाबी का, इंसानी तकमील का की अलामत बनकर. बट बिहाइंड दिस मोन्यूमेंटल मूवमेंट, लेकिन इस तारीखी लम्हे के पीछे, वर नॉट जस्ट द थ्री एस्ट्रोनॉट्स अब्रॉड अपोलो 11, लेकिन इस तारीखी लम्हे के पीछे महज तीन खलानवर्द जो अपोलो 11 में सवार थे वो नहीं थे, बट अ वास्ट, बल्कि एक वसी हिडन आर्मी ऑफ 400,000 पीपल वर्किंग टुगेदर, बल्कि 4 लाख मिलकर काम करते हुए लोगों की एक वसी गुमनाम पोशीदा फौज थी. ईच कंट्रीब्यूटिंग देयर एक्सपर्टीज, हर कोई अपनी महारत से हिस्सा डाल रहा था, डिटर्मिनेशन अपने अज़म से हिस्सा डाल रहा था, एंड हार्ट और अपनी लगन से हिस्सा डालता रहा टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्ड्स इन हिस्ट्री, तारीख के बड़े कारनामों में से, बड़े करतबों में से एक में. जी व्यूअर्स, इस पैराग्राफ का बामुहावरा ट्रांसलेशन, 1969 की गर्मियों में दुनिया के लाखों लोगों ने अपनी सांस रोक ली यूं ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान बनते हुए चांद गाड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरा. उसके अल्फाज इंसान के लिए ये एक छोटा कदम है, इंसानियत के लिए एक बड़ी जस्त, इंसानी कामयाबी की अलामत बनकर टेलीविजनों और रेडियो पर गूंज उठे. लेकिन इस तारीखी लम्हे के पीछे अपोलो 11 में सवार महज 3 खलानवर्द ही नहीं थे, बल्कि मिलकर काम करते हुए 4 लाख लोगों की एक बड़ी वसी छुपी हुई यानी गुमनाम फौज थी. हर एक तारीख के सबसे बड़े कारनामों यानी करतबों में से एक में अपनी महारत, अज़म और लगन के जरिए हिस्सा डाल रहा था. Viewers, now text reading and Urdu translation of paragraph number 2. The seamstresses who stitched for the stars, दर्जने जिन्होंने सितारों का लिबास सिलाई किया या जिन्होंने खलाई लिबास तैयार किया. व्यूअर्स, इस पैराग्राफ की पहले टेक्स्ट रीडिंग होगी, फिर फ्रेज टू फ्रेज ट्रांसलेशन और फिर इसका बामुहावरा ट्रांसलेशन भी होगा. In a quiet workshop far from the launch pads of Cape Canaveral, a team of seamstresses at Playtex were busy with a task unlike any they had faced before. They were responsible for crafting the spacesuits that would protect the astronauts in the harsh environment of space. These suits had to be perfect, flexible enough for movement, yet strong enough to withstand the vacuum of space. One misplaced stitch could spell disaster. Working with a blend of meticulous care and quiet pride, these women stitched layer upon layer of specialized fabric, knowing that their work was literally a matter of life and death. Each seam, each stitch was a thread in the tapestry of Apollo 11 mission. जी व्यूअर्स, इस पैराग्राफ का फ्रेज टू फ्रेज ट्रांसलेशन. इन अ क्वाइट वर्कशॉप, एक पुरस्कून, एक वीरान, एक खामोश वर्कशॉप में, फार फ्रॉम द लॉन्च पैड्स ऑफ केप कनेवरल, केप कनेवरल के लॉन्च पैड से कोसों दूर. लॉन्च पैड्स व्यूअर्स ऐसी जगह को कहते हैं जहां से खलाई रॉकेट अपनी परवाज भरते हों. अ टीम ऑफ सीमस्ट्रेसेस, दर्जनों की एक टीम एट प्लेटेक्स, प्लेटेक्स के मुकाम पर वह बिजी मसरूफ थी विद अ टास्क, एक काम में, अनलाइक एनी दे हैड फेस बिफोर, जो काम उन कामों से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो उन्होंने पहले किए थे या वो काम जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था. They were responsible for crafting the space suits. वो खलाई लिबास बनाने की जुम्मेदार थीं. That would protect the astronauts. ऐसे लिबास जो खलानवर्दों को महफूज रख पाते. In the harsh environment of space,
سخت خلا کے ماحول میں دیز یا خلا کے سخت ماحول میں دیز سوٹس ہیڈ ٹو بی پرفیکٹ. ان لباسوں کو مکمل ہونا تھا یعنی موزوں ہونا تھا. فلیکسیبل انف فار موومنٹ, اتنے لچکدار کہ جن میں حرکت کی جا سکے, ہلا جا سکے. یٹ اسٹرانگ انف ٹو وسٹینڈ دا ویکیوم آف اسپیس, پھر بھی اتنے مضبوط جو خلا کے دباؤ کو برداشت کر پاتے. ون مس پلے اسٹچ, ایک غلط ٹانکا could spell disaster, تباہی مچا سکتا تھا. working with a blend of meticulous care and quiet pride, پرسکون فخر اور بہت زیادہ احتیاط کے امتزاج کے ساتھ کام کرتی ہوئیں. دیز ویمن, یہ خواتین, اسٹچڈ لیئر اپون لیئر آف اسپیشلائزڈ فیبرک, خاص کپڑے کی تہ کے اوپر تہ کو سلائی کرتی گئیں. نوئنگ دیٹ, یہ جان کر, their work was literally a matter of life and death, کہ ان کا کام سچ میں, حقیقت میں زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. ایچ سیم, ہر سلائی, ایچ سٹچ, ہر ٹانکا واز اے تھریڈ, ایک دھاگا تھا, ان دا ٹیپسٹری, آرائشی چیز میں, آف دا اپالو 11 مشن, اپالو 11 کے مشن کی ٹیپسٹری میں, آرائشی چیز میں, پوری اسکیم میں ایک دھاگے کی حیثیت رکھتی تھی ہر سلائی اور ہر ٹانکا. جی ویورز, اس کا بامحاورہ ٹرانسلیشن, کیپ کنیورل کے لانچنگ پیڈ سے کافی دور ایک ویران ایکسکیوز می یا پرسکون ورکشاپ میں پلیٹکس کے مقام پر درجنوں کی ایک ٹیم ایک ایسا کام کرنے میں مصروف تھی جو انہوں نے پہلے نہیں کیا تھا یا جس کا انہیں پہلے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا. وہ ایسا لباس تیار کرنے میں مصروف تھیں جو خالی خلا کے سخت ماحول میں خلا نوردوں کی حفاظت کر سکے, یا جو خلا کے سخت ماحول میں خلا نوردوں کی حفاظت کر سکے. ان لباسوں کو مکمل یعنی موزوں ہونا تھا, اتنے لچکدار کہ جن میں ہلا جا سکے یا حرکت کی جا سکے, مگر اتنے مضبوط کہ خلا کا دباؤ برداشت کر پاتے. ایک غلط ٹانکا تباہی مچا سکتا تھا. پرسکون فخر اور ماہرانہ احتیاط کے امتزاج کے ساتھ کام کرتی یہ خواتین ایک خاص کپڑے کی تہ کے اوپر تہ کی سلائی کرتیں, یہ جانتے ہوئے کہ ان کا کام حقیقی طور پر زندگی اور موت کا معاملہ تھا. ہر سلائی, ہر ٹانکا اپالو 11 کے مشن کے آرائشی لباس میں ایک دھاگا تھا. جی ویورز, نیکسٹ پیراگراف. Across the country, engineers at NASA were talking problems that no one had ever solved before. The Saturn V rocket, a towering behemoth of engineering, had to function flawlessly to carry its precious cargo to the moon. The engineers ran countless tests, simulations, and calculations, refining their designs again and again. They dealt with challenges that seemed insurmountable: how to keep the rocket stable, how to navigate through space with precision, and how to bring the astronauts home safely. These engineers knew that the success of the mission depended on their collective efforts, and they worked tirelessly, often late into the night, driven by the belief that they were part of something bigger than themselves. جی ویورز, بامحاورہ ٹرانسلیشن. اکراس دا کنٹری, پورے ملک سے, انجینئرز ایٹ ناسا, ناسا پر انجینئر, ور ٹاکنگ پرابلمز, مسائل پر گفتگو کر رہے تھے, دیٹ نو ون ہیڈ ایور سالو بفور, ایسے مسائل جن کو پہلے انہوں نے کبھی حل نہیں کیا تھا, کسی نے بھی حل نہیں کیا تھا. دا سیٹرن 5 راکٹ, سیٹرن 5 راکٹ, a towering behemoth of engineering, جو انجینئرنگ کا ایک بڑا شاہکار تھا, had to function flawlessly, اسے بغیر غلطی کے کام کرنا تھا, to carry its precious cargo, اپنے قیمتی سامان کو لے جانے کا, to the moon, چاند پر. The engineers ran countless tests, انجینئروں نے ان گنت ٹیسٹ کیے, سیمولیشنز, نقلیں کی, اینڈ کیلکولیشنز, اور حساب کتاب لگائے, ریفائننگ دیئر ڈیزائنز اگین
اینڈ اگین اپنے ڈیزائنوں کو اپنے منصوبوں کو بار بار بہتر بناتے رہے. The dad with challenges وہ ان کا سامنا تھا ایسے چیلنجز سے that seemed insurmountable جو ناقابل تسخیر دکھائی دیے. How to keep the rocket stable راکٹ کو کیسے قیام پذیر رکھنا تھا, کنٹرول قابو میں رکھنا تھا. ہاؤ ٹو نیویگیٹ تھرو اسپیس وتھ پرسیشن بغیر غلطی کے خلا میں سفر کیسے کرنا تھا. اینڈ ہاؤ ٹو برنگ دا ایسٹروناٹس ہوم سیفلی اور بحفاظت خلا نوردوں کو گھر کیسے لانا تھا. These engineers knew that یہ انجینئر جانتے تھے the success of the mission depended on their collective effort. یہ انجینئر جانتے تھے کہ ان کے اس مقصد کی کامیابی ان کی مشترکہ کوششوں پر منحصر تھی. اینڈ they worked tirelessly اور وہ تھکے بغیر کام کرتے گئے. often late into the night اکثر اوقات رات دیر تک. driven by the belief اس یقین کے ساتھ لگے رہے they were part of something bigger than themselves کہ وہ اس کام کا حصہ تھے جو ان کی اپنی ذات سے بھی بڑا تھا. جی ویورز, اس کا بامحاورہ ٹرانسلیشن. ملک بھر سے ناسا پر موجود انجینئر ان مسائل پر گفتگو کر رہے تھے جن کا حل پہلے کسی نے نہیں نکالا تھا. زحل 5 راکٹ, زحل 5 راکٹ انجینئرنگ کا ایک بڑا کارنامہ اس کو بغیر غلطی کے چاند پر اپنا قیمتی سامان لے جانے کا کام کرنا تھا. انہوں نے ان گنت ٹیسٹ, نقلی مشقیں اور حساب کتاب کیے, اپنے نمونوں کو بہتر سے بہتر بناتے رہے. وہ ان چیلنجز سے نمٹے جو ناقابل تسخیر لگتے تھے, جیسے راکٹ کو کیسے مسلسل قابو میں رکھنا تھا, خلا میں سے صحیح طریقے سے کیسے سفر کرنا تھا, اور کس طرح خلا نوردوں کو محفوظ طریقے سے گھر وطن یعنی زمین پر واپس لانا تھا. یہ انجینئر جانتے تھے کہ مشن کی کامیابی کا انحصار ان کی مشترکہ کوششوں پر تھا اور وہ تھکے بغیر کام کرتے تھے, راتوں کو دیر تک اس یقین کے ساتھ لگے رہتے کہ وہ اس کام کا حصہ تھے جو ان کی ذات سے کہیں بھی بڑا تھا. جی ویورز, اس لیسن کے بقیہ پیراگرافز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن آن کریں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.